نے سنا ہوا ہے کہ فلاں شخص جو ہے، فلاں صوفی صاحب، فلاں پیر صاحب جب خلوت نشین ہوئے تو دوران خلوت نشینی بڑے بڑے عجیب و غریب حالات ان پر پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلوت نشینی کہیں نفس کے لیے تو نہیں ہے۔ یاد رہے، صوفیہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہے۔ صوفیہ کرام سے جو بھی کام ظاہر ہوئے، جو بھی انہوں نے کیا، ان تمام کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ضرور ہے۔ ان میں سے ایک اہم عمل ہے خلوت نشینی، چلہ نشینی۔ اب خلوت نشینی اور چلہ نشینی کے کیا مقاصد ہیں، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آپ خلوت میں ہم کیوں جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں یہ عمل اللہ کے قرب میں جانے کے لیے ہے یا ہمارے نفس کے لیے ہے۔ خلوت نشین ہم اللہ کے قرب میں جانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ مخلوق ہمارے طرف رجوع ہو، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اس نقطے کو سمجھنا۔ عموماً لوگوں نے خلوت نشینی اور چلہ کشی کے معاملے میں اکثر لوگوں نے غلط روش کو اپنا رکھا ہے، غلط راہ کو لوگوں نے چن رکھا ہے۔ انہوں نے ان سلسلے کے باتوں میں تحریف کی ہے، جو حقیقت جو تھا اس کو بھول کر کے ان لوگوں نے نئی عبارتیں لکھ ڈالی ہیں اور الفاظ کو غلط معنی پہنائے ہیں۔ یعنی خلوت نشینی کا جو مقصد ہے اس کو ایک غلط شکل ان لوگوں نے دے رکھا ہے۔ یعنی شیطان نے ان کے نفس پر غرور کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب بندہ خلوت نشین ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ مخلوق کے اندر اس کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے، لوگ اس کو کچھ خاص طریقے سے اللہ والا سمجھنے لگ جائیں۔ تو یہ ساری فکر اگر آپ کی پہلے سے بن رہی ہے تو یقیناً آپ کے نفس کے اندر غرور اور آنا پیدا ہو جائے گا، اور یہی فکر لے کر کے جب بندہ خلوت نشین ہوتا ہے تو اس کے نفس پر ایک غرور کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ اس اخلاص کے بغیر جو خلوت نشینی کا حق ہے، خلوت یعنی وہ اخلاص، وہ خلوص جو خلوت نشینی کے شرائط میں سے ہے، اس کو سمجھے بنا وہ خلوت میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور شیطان و نفس کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ خلوت نشینی آپ کیوں اختیار کر رہے ہو، تو اول تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہے۔ ایک، آپ اپنے نفس کے لیے بیٹھیں، شہرت کے لیے، کہ لوگوں کے اندر بڑا شہرہ ہوگا کہ دیکھو صاحب وہ فلاں آدمی جو ہے خلوت نشین ہو گیا، دنیا کو ترک کر دیا، جبکہ دنیا کی تمام امنگیں ہمارے دل کے اندر سیلاب کی طرح امڑ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے اللہ کا بہت مقرب سمجھیں، بہت قریبی سمجھیں۔ اب پوچھا جائے صاحب آپ خلوت نشین کیوں ہو رہے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ تاکہ کچھ دن دنیا سے دوری اختیار کر لیں، لوگوں سے ملنے جلنے سے ہم بچ جائیں، ہے نا؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ خلوت نشینی کے لیے آپ مخلوق کو حقیر سمجھ کر خلوت میں نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو گیا، یہ خیال بھی گزر گیا کہ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے خلوت میں جا رہے ہیں، لوگ ہم سے کمتر ہیں، میں اعلیٰ طریقے کا انسان ہوں، تو آپ بالکل اس کا الٹ کر گئے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، اس کی کیا نام ہے، اخلاص میں سے یہ ہے کہ آپ جب خلوت میں جائیں تو یہ نیت کریں، یہ خیال کریں کہ پروردگار عالم
اس کائنات میں تیری تمام مخلوق کے اندر سب سے کمتر اور بدعمل والا میں ہی ہوں. میں چند دنوں خلوت نشین اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ میری نحوستوں کی وجہ سے، میری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں، یہ تیری مخلوق ان میری نحوست کی بلاؤں سے محفوظ رکھ سکیں. حقیقت تو یہ ہے. اور ہمارے دل میں خیال کیا ہے کہ ہم لوگوں سے دور ہو جائیں، لوگ برے ہیں تو بلکہ آپ خود کو برا سمجھ کر خلوت نشین ہوں کہ اس کائنات کے اندر سب سے برا میں ہوں، عاجزی اختیار کرنے کے لیے، نہ کہ نفس کے اندر غرور پیدا کرنے کے لیے. خلوت نشینی کی نیت میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ پروردگار عالم، یہ خیال کریں کہ اس کائنات میں سب سے کمتر میں ہوں، میری ہی وجہ سے اس آبادی میں جو نحوستیں ہو رہی ہیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، میری وجہ سے آ رہی ہے. اس لیے تیری مخلوق میرے شر سے، میری پریشانیوں سے، میری آفتوں سے کچھ دن محفوظ رہ سکے، اس لیے ہم خلوت نشین ہو رہے ہیں. یہ اگر ارادہ ہے تو آپ خلوت میں بیٹھ کر کچھ بھی نہ کریں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً لوگوں نے یہ سن رکھا ہے یا مشائخین کے ذریعے یہ باتیں ان کے علم میں آ چکی ہیں کہ مشائخین کرام، صوفیاء کرام نے خلوت نشین جب ہوئے تو ان پر طرح طرح کے عجائبات کا ظہور ہوا، کرامات ان سے ظاہر ہوئیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلوت نشین جب ہوئے تو ان پر طرح طرح کے حالات ان پر پیش آئے، طرح طرح کی کرامات ان سے ظاہر ہوئیں. یہ بھی خیال اگر ہمارے دل میں ہے کہ ہم کرامت حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، کشف حاصل کرنے کے لیے، عجائبات دیکھنے کے لیے، اس میں بھی آپ مقصد میں فیل ہو گئے، اس عمل میں بھی آپ مقصد سے بالکل دور ہو گئے. بلکہ اگر آپ نے چند دنوں کی خلوت نشینی کی بھی تو کس کے لیے؟ کرامات کے ظہور کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے. یعنی چند دن ہم نکال بھی سکے تو اس میں بھی ہماری نیت کی غلطی نے ہم کو نقصان میں پہنچا دیا. ہم نے سنا ہوا ہے کہ فلاں شخص جو ہے، فلاں صوفی صاحب، فلاں پیر صاحب جب خلوت نشین ہوئے تو دوران خلوت نشینی بڑے بڑے عجیب و غریب حالات ان پر پیش آئے، آسمان کے دروازے کھل گئے. تو یہ آسمان کے دروازے کھلنے کے لیے، کرامات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے خلوت نشینی کی تو بھی آپ مقصد سے بھٹک چکے ہیں. خلوت نشینی کا مقصد صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارے نفس کے اندر جو انا ہے، جو اس کے اندر قبر ہے، جو اس کے اندر برائی ہے، اس کو ہم دور کر سکے. اور شیخ کامل آپ کے پیر کامل جو ہیں وہ آپ کو جو اسم دیں، ہر وقت اسی اسم کے کیا نام ہے، ورد میں لگے رہیں. جو تصور آپ کو دیں اسی تصور میں لگے رہیں. اور مخلوق سے لا تعلق ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے رہبانیت، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم سب سے برے ہیں، اور چند دن قرب کیا نام ہے خلوت نشین ہو کر کے اپنے نفس کے اندر جو انا کی بادل چھائے ہوئے ہیں، ہمارے نفس کے اندر جو قبر اور بغض و حسد کی بیماریاں ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے ہم خلوت نشین ہوتے ہیں. تو یہ مقصد ٹھیک ہوگا. ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صوفیاء کرام نے خلوت نشینی کو اپنایا ہے، پسند کیا ہے. یقیناً آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پیر صاحب نے، دادا پیر نے، فلاں بزرگ نے خلوت نشینی کی. یقیناً یہ باتیں درست ہیں. خلوت نشینی کو محض اپنے دل کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے ان لوگوں نے خلوت نشینی کو اختیار کیا ہے. اپنے نفس کی انا کو توڑنے کے لیے ان لوگوں نے خلوت نشینی کیا ہے. یعنی احوال نفس کی جستجو اور صرف اللہ کے قرب کے لیے کیا ہے، نہ کہ نفس کو ہوا دینے کے لیے. یعنی نفس کے احوال، نفس کے حالات سے واقف ہو جائیں، نفس کی خرابیوں کو پہچان سکیں، اس کے لیے خلوت نشینی یہ لوگوں نے کیا ہے، نہ کہ اپنے نفس کو اور ہوا دینے کے لیے. کہ خلوت نشین ہونے سے پہلے اب تو میں نے کچھ لوگوں کی خبریں مجھ تک ایسی پہنچی کہ خلوت نشین ہونے سے پہلے لوگوں نے باقاعدہ اشتہار بانٹے کہ ہم بھائی چلہ نشین ہونے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو خبر ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد جب
خلوت سے نکلنے کے لیے مکمل ان کی نیتیں ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے مکمل اہتمام کے ساتھ پھول کا ہار صحرا اور طرح طرح کے اعجاز ان کو دے. مقصد مخلوق کو اپنے دل طرف راغب کرنے کا اگر ہے تو پھر مخلوق نے آپ کو کچھ دیا کہ نہیں دیا، اللہ سے کسی انعام کا آپ امید بھی مت رکھنا. جو کام صوفیاء کرام جتنے بھی کام کرتے سارے کام صرف اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، نفس کے لیے کچھ نہیں. بلکہ خلوت نشین ہوا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے نفس کے احوال سے ہم واقف ہو جائیں اور ان کا علاج کریں. یاد رہے کہ عقل مند کے لیے اپنے انجام کی باتوں کو سمجھنا اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان امور پر مضبوطی سے قائم نہ ہو جائے جو ابتدائے حال میں اس پر وارد ہوتی ہیں، اور ان باطنی مقامات کی اصلاح نہ کر لے، ان باطنی مراحل و مقامات کی اصلاح نہ کر لے جن کی پہچان مؤثر ضروری ہے، جن کی پہچان جو ہے، جس کی معرفت اس کے لیے ضروری ہے، جن کے ذریعے اسے معلوم ہو سکے کہ میں ترقی کر رہا ہوں یا زوال میں جا رہا ہوں. یعنی یہ روحانی راستے ایسے ہیں. یہ خلوت نشینی ہمیں اس لیے کرنی پڑتی ہے، خلوت نشینی ضروری اس لیے ہے کہ اپنے حال کو سمجھ سکیں، اپنی باطن کی اصلاح کر سکیں کہ ہم عروج میں جا رہے ہیں یا زوال میں جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں یا خسارے میں جا رہے ہیں. ان احوال کی جانکاری کے لیے ہوتی ہے. پس طالب معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت کے وہ مواقع تلاش کرے. یعنی اس لیے صوفیہ ایسے مواقع جو ہے تلاشتے رہتے ہیں کہ دنیا کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال سکتے ہیں تو نکال کر کے پھر اللہ کے قرب کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ دوسرے مشغلے سے دوسرے مشاغل ان کی راہ میں رکاوٹ بن کر اصل مقصد کو تباہ نہ کر دے. کہ اس صورت میں وہ جو چاہتا ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. چونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور جو 10 20 25 سال کی زندگی پروردگار عالم نے دیا ہے تو اس میں ہمیں ایسے مواقع کی تلاش میں رہنا چاہیے تاکہ جو ایسے موقع مل جائیں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، جب بھی موقع ملے تو آپ خلوت نشین ہو جائیں تاکہ قرب کی لذتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں. قرب کے کیا نام ہے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو، معرفت نفس حاصل ہو، احوال نفس سے آپ واقف ہو جائیں. نہ کہ لوگوں کے اندر آپ کی شہرت کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ بھی نفس پرستی ہی ایک طرح کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو بھی اعمال ہم سے ہوں صرف مولا کی رضا کے لیے ہوں، اس کے حبیب کی خوشنودی کے لیے ہوں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.